السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈاکٹر طیب اپڈیٹس۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ڈیولپمنٹس لے کے میں آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آڈینس، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ تو سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، وہ پیٹرول سے ریلیٹڈ ہے۔ حکومت نے رات گئے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ ایک بار پھر حکومت نے پیٹرول بم عوام پر گرا دیا ہے۔ اگر ہم بات کریں، پیٹرول کی پرائز میں 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے اور ڈیزل کی پرائز میں 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔ اب پیٹرول کی جو نئی پرائز ہے وہ 316 روپے 15 پیسے ہو گئی ہے اور ڈیزل کی جو نئی پرائز ہے وہ 354 روپے 35 پیسے ہو گئی ہے۔ اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ دن بہ دن بدلتے جا رہے ہیں اور غریب عوام کے لیے بڑی پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائزز بڑھنے سے جو فیئر چارجز ہے، کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ عوام کے لیے بڑی پرابلمز کریٹ کرتے ہیں۔ حکومت کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، اس پر کوئی نہ کوئی ایسا لاہے عمل بنانا چاہیے تاکہ آئے دن جو ایک ہفتے بعد پرائزز جو ہیں وہ اپ ڈاؤن ہو رہی ہیں، ان پر قابو پایا جا سکے۔ ایک اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کویت پاکستان کے ساتھ سعودی عرب جیسا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ کویت کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اب ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکتا، تو انہوں نے پاکستان سے رجوع کیا ہے کہ سعودی عرب کی طرح ہمارے ساتھ بھی معاہدہ کیا جائے، اس کے بدلے میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے کنٹری میں، کیونکہ انہیں آئیڈیا ہو گیا، انہیں ریئلائز ہو گیا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اپنے ملٹری ٹارگٹس کو بھی جو ہیں، اپنے ملٹری جو ان کے اڈے ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو ہماری پروٹیکشن کیا کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، آئے دن ان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، ان کے انرجی پلانٹس پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے آئل ٹینکرز پر حملے ہو رہے ہیں، تو یہ وہ پرابلم فیس کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ایک اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، بڑی افسوسناک خبر ہے، افسوسناک سانحہ ہے، آپ سن کے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ خبر جو ہے لاہور کے ویلنشیا ٹاؤن میں گھر سے خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ ایک گھر میں 3 بچوں اور ایک خاتون کی لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ بڑی افسوسناک خبر ہے، آئے دن اس طرح کی ملٹیپل جو نیوزز ہیں وہ چلتی ہیں، معاملات اس طرح سے یہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے وہاں پہ پہنچ کر معاملات کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ آئندہ فردر جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوں گا۔ ایک اور بڑی خبر ہے جو کہ امریکہ اور ایران تنازع سے ریلیٹڈ ہے، جس میں اگر بتائیں تو بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر 7ویں رات مسلسل حملے کیے۔ بتایا جا رہا ہے اس میں 300 سے زائد جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد 7 پل تباہ کیے گئے، اس کے بعد 4 بحری جہاز واپس موڑ دیے گئے اور زیر زمین جو ہتھیاروں کے ذخیرہ سے ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو تباہ کیا گیا۔ یہ امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے، امریکن آرمی کی طرف سے بیان آیا ہے، جو انہوں نے جن ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر ہے، پورے خطے کے لیے بڑی افسوسناک خبر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران محسن ریزے ہیں جنہوں نے اپنی رپورٹس میں شائع کیا، جو کہ پورے خطے کے لیے بڑی افسوسناک خبر ہے۔ محسن ریزے ہیں جنہوں نے اپنی رپورٹس میں شائع کیا، انہوں نے بتایا کہ امریکی حملے جاری رہنے کی صورت میں ایران کی جانب سے مکمل حملے اور تباہی کے مراحل میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے الرٹ کیا ہے امریکن آرمی کو۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ تاہم یہ معاملات پھر کس طرح سے خراب ہوں گے، یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، یہ معاملات پورے خطے میں پھیل جائیں گے۔ کس طرح سے پھیلیں گے؟ انہوں نے بتایا کہ چین اور تائیوان میں جھڑپیں شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر روس اور یورپ میں تصادم شروع ہو جائے گا، اس کے بعد پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی۔ تو اسی لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات ان کو ڈیکریز کریں، بار بار ان کے پوائنٹس کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، صورتحال کو مزید بہتر کیا جائے۔ تو اگر وہ نہیں کریں گے، اگر وہ کسی بات پہ نہیں آتے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے خراب ہو جائیں گے، پورے خطے میں جو ہے وہ آگ لگ جائے گی۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کھیلوں کی نیوز کی طرف۔ تو سب سے پہلے فیفا ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہاں پہ میں بات کرتا ہوں، فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے نیو یارک میں ورلڈ کپ کے حوالے سے ایک تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ نے پوری دنیا کو متحد کیا ہے۔
اسٹیڈیم بھرے رہے اور ریکارڈ تعداد میں شائقین مقابلے دیکھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کچھ تعریفی کلمات جو ہیں وہ بیان کیے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، بے شک اگر آپ نہ ہوتے تو یہ فیفا ورلڈ کپ جو ہے اتنا سکسیسفل نہ ہو پاتا۔ یہ انہوں نے کچھ تعریفی لمحات ان کے لیے کہے، ان کو بٹرنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک تقریب میں، جب وہاں پہ جو بڑی تقریب ہوئی فیفا ورلڈ کپ کی، تو وہاں پہ انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے لیے اناؤنس کیے۔ اس کے بعد ہم کرکٹ کی دنیا کی طرف چلتے ہیں، تو بڑی نیوز ہے کرکٹ کی دنیا سے۔ بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان سیکنڈ T20 میچ کھیلا گیا، جس میں بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 186 رنز 5 وکٹوں کے نقصان پر 20 اوورز میں کمپلیٹ کیے۔ اس کے بعد زمبابوے کھیلنے آئی تو 152 رنز بنا کر 19.4 اوورز میں سارے کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو گئے۔ 10 کی 10 وکٹیں ہیں جو ان کی وہ گر گئیں۔ تو اس طرح سے بنگلہ دیش نے اس میچ کو 34 رن سے ون کر لیا ہے۔ تو فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔